ہمارے نبی کو موت آئی کہ نہیں آئی؟ آئیے ذرا سا نبی کی وفات کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچتے ہیں۔ نبی کا انتقال کب ہوا؟ ربیع الاول کے مہینے۔ عمر کتنی تھی؟ 63 برس۔ مہینہ کون سا؟ ربیع الاول۔ تاریخ کون سی؟ 12 تاریخ۔ دن کون سا؟ سوموار کا دن۔ تھوڑا اور پیچھے چلو، ربیع الاول کے پہلے جب رمضان کا مہینہ آیا، پیارے نبی کی عادت تھی رمضان میں ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو قرآن کا دور کراتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے اور آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔ آخری بار جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اللہ کے پیارے نبی نے جبریل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب آخری رمضان ہے، اب اس کے بعد کوئی رمضان آنے والا نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کا موسم آیا، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں، جس کو میرے ساتھ حج کرنا ہے وہ چل سکتا ہے۔ صحابہ اکرام اپنے نبی کے ساتھ حج کے سفر پہ نکلے۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حج کے اس سفر میں اپنے نبی کے ساتھ ہیں، اور اس حج کے دوران اللہ کے پیارے نبی بار بار اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، او لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی کو نہ پاؤ، ہو سکتا ہے آئندہ سال میرا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں زندہ نہ رہوں۔ آپ نے حج کیا ہے اور حج کے 2.5 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول۔ ذی الحجہ میں آپ نے حج کیا ہے، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال سے پہلے آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، اسلام کا داعی بنا کر، اسلام کا مبلغ بنا کر آپ نے یمن بھیجا تھا۔ آج ہمارا نوجوان دیوالی کا تہوار آتا ہے، بڑے شوق سے مٹھائی کھاتا ہے۔ میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس مسئلے کو چھوڑ دو۔ لیکن آج حالات کیا ہیں؟ آج بہار کے بہت سارے مسلمان دیوالی کا تہوار منا رہے ہیں، ان کے گھروں پر بھی دیے جل رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں سے بھی پٹاخوں کی آواز آ رہی ہے۔ وَزَعَمْتُمْ نَصَارَىٰ تُتَّبَتُّمْ حُدُودٍ، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تیرا غیر مسلم بھائی شرک کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے دیوی دیوتا کی عبادت کر رہا ہے۔ تیرا فرض کیا تھا؟ تیرا کرتویہ کیا تھا؟ تیری ڈیوٹی کیا تھی؟ کہ تو توحید سمجھاتا، تو شرک سے منع کرتا، تو بتاتا یہ مہا پاپ ہے، یہ گناہ ہے، اللہ ہی ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اپنے غیر مسلم بھائی کو تو اسلام کی دعوت دیتا، اسلام کی تبلیغ کرتا، مگر تو شوق سے بیٹھ کے مٹھائی کھا رہا ہے، تو اس کے تہوار میں، اس کے شرکیہ کام میں سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ شرک کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا میرے بھائی، شرک کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا جائے گا، شرک کو ہمیشہ ریجیکٹ کیا جائے گا، شرک کی ہمیشہ تردید کی جائے گی، شرک کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو یمن اسلام کا داعی بنا کے بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور اونٹنی کی نکیل اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، ان کو باتیں بتا رہے ہیں۔ باتیں بتاتے ہوئے آپ نے کہا اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ میں آؤ تو تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم آؤ تو اپنے رسول کو نہ پاؤ اور رسول کی جگہ تمہیں رسول کی قبر نظر آئے اور رسول کی قبر کے پاس سے تمہارا گزر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا سننا تھا کہ معاذ بن جبل رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
اے اللہ کے نبی کیا وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ آپ کی جدائی کو سہنا پڑے گا، آپ بھی ہم کو داغ مفارقت دے کے چلے جائیں گے، آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ منظر یاد کر کے حضرت معاذ ابن جبل رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو اللہ کے پیارے نبی نے مدینہ کی طرف اشارہ کیا، مدینہ کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ کان کھول کر کے سن لو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور قیامت کے دن میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، اللہ سے ڈرنے والے بن جانا۔ جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ بشارت آپ نے سنائی۔ میرے بھائیوں، نبی کو احساس تو ہو گیا تھا کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب آپ مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد جب قرآن کی آیت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب قرآن کی یہ چھوٹی صورت نازل ہوئی تو نبی سمجھ گئے کہ اب جب اللہ کا دین مکمل ہو رہا ہے، اللہ کا مشن پورا ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ اب میری موت کا ٹائم قریب آ رہا ہے۔ انہی دنوں میں اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے، ایک انصاری صحابی کے جنازے میں آپ گئے۔ یہ سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی، غالباً سفر کی 27 تاریخ تھی۔ آپ جنازے میں سے واپس آنے لگے، آپ کے سر میں بہت تیز درد ہونے لگا۔ آپ گھر آئے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے آپ کے سر پر پٹی رکھ دی، آپ کو بہت تیز بخار آیا، اور بخار اتنا تیز تھا کہ پٹی کے اوپر سے بھی بخار کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بدھ کا دن تھا، یہ بدھ کا دن تھا، اور سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی۔ یہی سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر کے کھلایا تھا۔ اس گوشت کا اثر 4 سال کے بعد ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ حضرت عائشہ سے کہتے تھے اے عائشہ، وہ گوشت جو میں نے خیبر میں کھایا تھا اس کے اندر جو زہر ملا تھا، اس زہر کا اثر میں اپنی اتڑیوں کے اندر پاتا ہوں، اپنے معدے کے اندر پاتا ہوں۔ اس زہر کا اثر آپ نے اپنی باڈی پر محسوس کیا۔ اسی بیماری کی ایام میں ایک دن اللہ کے پیارے نبی خطبہ دیتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں آپ کہتے ہیں ان اللہ خیر عبدا، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے، اپنے ایک بندے کو چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو لے لے، اور چاہے تو میرے پاس آ جا اور اس سے اچھی نعمتیں میں تجھ کو دے دوں۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ ابھی اتنا بیان کیا تھا آپ نے کہ ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے، اور روتے ہوئے کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی تو ایک کامن بات بتا رہے، ایک عام بات بتا رہے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں اور روتے روتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں؟ مگر ہم کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے کہا اے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے، اس کے مال کا، اس کے ٹائم کا سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے، ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ او لوگوں، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا، ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اے لوگوں، مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے کھڑکیاں ہیں سب
بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے. ابو بکر کا جو دروازہ مسجد میں کھلتا ہے اس کو بند نہ کیا جائے, وہ دروازہ اوپن رہے گا, وہ دروازہ کھلا رہے گا. یہ نبی کے آخری دنوں کی بات ہے میرے بھائی. سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا, بدھ کا دن آیا. بدھ کے دن آپ نے صحابہ سے کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جائے. 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا. اللہ کے پیارے نبی نے غسل فرمایا. غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی اور آپ مسجد میں آئے اور منبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا. اور اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ او لوگو, میرے انصاری صحابہ, میرے انصار صحابہ کے ساتھ تم کبھی غلط سلوک مت کرنا. انہم کرشی و عیبتی, یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں, انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اگر کبھی تم امیر بن جانا, مسلمانوں کے ذمہ دار بن جانا, تو انصار صحابہ کرام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ اگر بھلائی کریں ان کی بھلائی کو قبول کر لینا, اگر ان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کر دینا, معاف کر دینا. جمعرات کا دن آیا, نبی نے ظہر پڑھائی, نبی نے عصر پڑھائی, نبی نے مغرب پڑھائی. اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ المرسلات کی تلاوت کی. عشاء کا ٹائم آیا, حضرت بلال آئے. اے اللہ کے نبی, نماز کا ٹائم ہو چکا ہے, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا پانی لاؤ. پانی لایا گیا. آپ نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے, تھوڑی دور آگے بڑھے, چکر کھا کے گر پڑے. ہوش آیا, پوچھا صلی الناس, کیا نماز ہو گئی؟ لا هم ينتظرونک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی نماز نہیں پڑھی لوگوں نے. پھر آپ نے غسل کیا, پھر آپ اٹھ کر کے جانے لگے, پھر غشی طاری ہو گئی, پھر گر پڑے. 3 بار ایسا ہوا. 3 بار چکر کھا کے اللہ کے پیارے نبی گر پڑے زمین کے.